السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو قواعد کا پہلا حصہ یعنی علم ہجا ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ اب ہم علم صرف کو شروع کر رہے ہیں۔ علم ہجا میں ہم حروف کے متعلق بات کر رہے تھے، حروف کے متعلق کہ حروف تہجی کتنے ہیں، مفرد کون ہے، کون کون ہے، مرکب کون کون ہے، اسی طرح منقوط کون ہے، غیر منقوط کون ہے، اسی طرح فوقانی، تحتانی، حروف علت، حروف حلقی، معروف، مجہول، ان تمام کے متعلق ہم علم ہجا میں بات کر چکے ہیں۔ اب ہم علم صرف کو شروع کر رہے ہیں۔ جب ہم نے حرف کے بارے میں جان لیا ہے تو ہم لفظ کے بارے میں جانیں گے، کیونکہ حرف جو ہے، حرف الف ب ت س ج ہے، جب ہم حرف کو جان لیتے ہیں تو حرف کو جوڑ کر کے ہم کیا بناتے ہیں؟ لفظ بناتے ہیں۔ لفظ، حرف سے ہم لفظ کی طرف آ رہے ہیں، یعنی ہم نے حرف کو سیکھ لیا ہے۔ اب ہم لفظ کے بارے میں جانیں گے اور لفظ پر بحث کریں گے۔ سب سے پہلے علم صرف کی تعریف۔ علم صرف وہ علم ہے جس میں لفظوں اور کلموں کی ساخت سے بحث کی جاتی ہے۔ کس سے بحث کی جاتی ہے؟ لفظوں اور کلموں کی ساخت سے بحث کی جاتی ہے۔ لفظ یعنی شبد، ورڈ، لفظ جو ہے، لفظ یہ علم صرف کی بنیاد ہے، کیونکہ علم صرف میں لفظ سے متعلق بات ہوتی ہے، لفظ کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ جب بھی ہم کوئی جملہ بولتے ہیں، کسی سے کلام کرتے ہیں، کسی سے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تقریر کرتے ہیں، تو جب بھی ہم کوئی جملہ بولتے ہیں تو وہ جملہ کس سے بنتا ہے؟ لفظوں کو ترتیب دے کر کے ہم جملہ بناتے ہیں، لفظوں کو جوڑ کر ہم جملہ بناتے ہیں۔ تو علم ہجا میں ہم نے حرف کے متعلق بحث کی تھی اور علم صرف میں ہم لفظ کے متعلق بحث کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے لفظ کی تعریف۔ لفظ، ورڈ، شبد کیا ہے؟ تو انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہم بولتے ہیں وہ کیا ہے؟ لفظ ہے، لفظ ہے۔ اب یہ دو قسم پر ہے۔ جو بھی ہم بولتے ہیں، جو کچھ بھی ہم بولتے ہیں، اگر اس کا کوئی معنی ہے، اگر وہ معنی دار لفظ ہے تو اسے ہم موضوع کہتے ہیں، موضوع۔ اور اگر اس کا کوئی معنی نہیں ہے تو اسے محمل کہیں گے۔ یہ دو قسم پر ہے، لفظ دو قسم پر ہے، موضوع یعنی معنی دار لفظ جس کا کوئی معنی ہو، اور محمل جس کا کوئی معنی نہ ہو، بے معنی، میننگ لیس ورڈ، ٹھیک ہے، میننگ لیس ورڈ۔ تو موضوع بامعنی لفظ اور محمل بے معنی لفظ، تو اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، تو اس لیے ہم اس پر چرچا نہیں کریں گے، اس کے متعلق بات نہیں کریں گے۔ جب اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے تو اس پر ہم بات نہیں کریں گے۔ ہم بات کریں گے کس کے متعلق؟ موضوع کے متعلق، جس کا کوئی معنی ہو۔ تو موضوع وہ لفظ ہے جس کا کوئی معنی ہو، تو اس کی دو قسمیں ہیں، مفرد، مرکب۔ مفرد یعنی اکیلا، اکیلا کوئی لفظ ہو، ایک لفظ ہو اور اس کا کوئی معنی ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ مفرد کہیں گے۔ اس کا دوسرا نام بھی ہے کلمہ، ٹھیک ہے، مفرد کلمہ کسے کہیں گے؟ وہ لفظ جس کا کوئی معنی ہو، اکیلا ہو اور جس کا کوئی معنی ہو، جیسے کتاب، قلم وغیرہ۔ پھر سے دیکھتے ہیں، لفظ کسے کہتے ہیں؟ انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ لفظ دو قسم پر ہے، موضوع اور محمل۔ موضوع بامعنی لفظ جس کا کوئی معنی ہو، جس سے کوئی بات سمجھ میں آئے، جس سے کوئی بات سمجھ میں آ جائے وہ موضوع ہے، اور جس سے کوئی بات سمجھ میں نہ آئے وہ محمل ہے۔ اب موضوع دو قسم پر ہے، مفرد یا مرکب۔ مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا۔ مفرد اکیلا لفظ ہو تو اسے مفرد کہیں گے، اکیلا ایک ورڈ ہو، اکیلا ہو تو اسے مفرد کہیں گے، اور مرکب دو لفظ ہو تو مرکب کہیں گے، جیسے عقل مند، دو لفظ ہے نا، عقل مند، اسی طرح دولت مند،
اسی طرح عبداللہ وغیرہ. تو اس میں دیکھ رہے ہیں آپ کہ دو لفظ ہے، عقل مند، دولت مند، عبداللہ وغیرہ. دو ہی لفظ نہیں، 2 3 4 5، مطلب کم سے کم 2 لفظ ہوں. ٹھیک ہے، 2 الفاظ ہوں. یہ جو ہم نے تقسیم کی ہے کہ لفظ کی 2 قسمیں ہیں، موضوع اور محمل، یہ بناوٹ کے اعتبار سے ہے. کس کے اعتبار سے؟ بناوٹ کے اعتبار سے. بناوٹ کے اعتبار سے لفظ کی 2 قسمیں ہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے لفظ کی 3 قسمیں ہیں. وہ دیکھتے ہیں. تو معنی کے اعتبار سے لفظ کی 3 قسمیں ہیں. لفظ حقیقی، لفظ مجازی اور لفظ اصطلاحی. اب ہم تینوں کی تعریف دیکھتے ہیں اور ساتھ میں مثال بھی دیکھیں گے. ان تینوں کی تعریف سے پہلے چند باتیں بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں. ایک ہے موضوع اور ایک ہے موضوع لہو اور ایک ہے وضع. یہ تینوں کو پہلے سمجھ لیں. وضع کسے کہتے ہیں؟ وضع یعنی بنانا. وضع کا مطلب بنانا. موضوع کسے کہتے ہیں؟ موضوع جسے بنایا گیا وہ موضوع ہے. وہ کیا ہے؟ موضوع. اور موضوع لہو کسے کہتے ہیں؟ جس کے لیے بنایا گیا. جس کے لیے بنایا گیا. تو یہ ہے قلم، تو یہ ہوا موضوع لہو. اور موضوع کیا ہے؟ قلم. قاف لام میم. اس لفظ قلم کو، یہ قلم کا جو لفظ ہے، اس کو کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ کس کے لیے وضع کیا گیا ہے؟ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ قلم، آپ جو جس سے آپ لکھتے ہیں، اس کے لیے یہ قلم کے لفظ کو بنایا گیا ہے. تو موضوع جس کو بنایا جائے اور موضوع لہو جس کے لیے بنایا جائے. اسی طرح یہ ہے گلاس، لفظ گلاس، اور یہ ہے پانی پینے والا ایک برتن. تو اس گلاس کو، لفظ گلاس کو کس کے لیے وضع کیا گیا؟ اس گلاس کے لیے. تو یہ ہے، یہ جو لفظ گلاس ہے وہ کیا ہے؟ وہ موضوع، یعنی اس کو بنایا گیا، اس کو وضع کیا گیا. اور یہ گلاس کیا ہے؟ یہ موضوع لہو، یعنی اس کے لیے بنایا گیا. قلم کیا ہے؟ موضوع. اسے بنایا گیا ہے کس کے لیے؟ اس لفظ کو بنایا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے. کس کے لیے مقرر کیا گیا ہے؟ تو اس قلم کے لیے جو جس سے آپ لکھتے ہیں، اس کے لیے ایک لفظ کو مقرر کر لیا گیا، بنا دیا گیا. وہ کیا ہے؟ قلم. ٹھیک ہے. تو اگر لفظ بول کر اس کا حقیقی معنی مراد لیا جائے تو وہ لفظ حقیقی ہے. جیسے قلم بول کر کے ہم نے قلم ہی کا ارادہ کیا تو وہ حقیقی معنی ہے. گلاس بول کر کے ہم نے گلاس ہی کا ارادہ کیا تو وہ حقیقی معنی ہے. آدمی بول کر ہم نے آدمی ہی کا ارادہ کیا تو وہ حقیقی معنی ہے. شیر بول کر ہم نے شیر ہی کا ارادہ کیا، وہ جو جنگل کا راجا ہے اسی کا ہم نے ارادہ کیا تو وہ حقیقی معنی ہے. ٹھیک ہے، بس حقیقی بات سمجھ میں آ گئی. اور اگر ہم نے شیر بول کر کے شیر مراد نہیں لیا، شیر بولا لیکن شیر کا ارادہ نہیں کیا بلکہ کسی بہادر آدمی کا ارادہ کیا تو یہ مجازی معنی ہے. مجازی، لفظ مجازی کی تعریف کیا ہے؟ ایسے الفاظ جو اپنے اس معنی میں نہ بولا جائے جس معنی کے لیے وہ بنایا گیا ہو، بلکہ وصفی معنی میں استعمال کیا جائے. جیسے شیر بول دیا بہادر آدمی کو، کوئی بہادر آدمی آ رہا ہے اس کو ہم نے کہہ دیا شیر. حالانکہ شیر کون ہوتا ہے؟ وہ جو جنگل کا راجا ہے. مگر جنگل کا جو راجا شیر ہے اس میں بہادری والی ایک صفت ہے. بہادری یہ صفت شیر میں بھی ہے اور یہ صفت اس آدمی میں بھی ہے، اس لیے ہم نے آدمی کو کیا کہہ دیا؟ شیر کہہ دیا. تو یہ مجازی معنی ہے. حقیقت میں وہ آدمی شیر نہیں ہے، وہ تو انسان ہے. وہ تو جانور نہیں، وہ کیا ہے؟ وہ انسان ہے، وہ شیر نہیں ہے. لیکن چونکہ شیر کی صفت اس میں پائی جا رہی ہے، بہادری اس میں پائی جا رہی ہے، اس لیے ہم نے اس بنا پر ہم نے اس آدمی کو، اس انسان کو ہم نے شیر کہہ دیا. تو یہ مجازی معنی ہے. یعنی اصل معنی سے ہٹ کر، موضوع لہو سے ہٹ کر کوئی دوسرا معنی یعنی وصفی معنی اختیار کر لیا جائے، یعنی وصفی معنی میں استعمال کیا جائے تو وہ کیا ہے؟ وہ مجازی معنی ہے. اب ہم سمجھتے ہیں اصطلاحی. تو شیر بول کر کے کیا مراد لے لیا؟
बहादुर आदमी मुराद ले लिया। शैतान बोल करके हमने जो है बदकार आदमी मुराद ले लिया। जिन्नात बोल करके हमने डरावनी शक्ल वाले इंसान को का इरादा कर लिया। लफ्ज इस्तिलाही की तारीफ, लफ्ज इस्तिलाही ऐसे अल्फाज को कहते हैं जो असल माना से हटकर किसी दूसरे माना में ले लिया गया हो। जो असल माना से हटकर यानी मौजू लहू से हटकर कोई दूसरा माना अपने से बना लिया गया हो, यानी बाद वालों ने इसका कोई दूसरा माना बना लिया हो। यानी असल माना कुछ और है लेकिन उससे हटकर एक अपना माना गढ़ लिया गया हो, बना लिया गया हो, तो उसे क्या कहते हैं, वो इस्तिलाही माना है। जैसे सलात का जो लफ्ज है, लफ्ज सलात, ये सलात का जो लफ्ज है, जब आप इसका माना देखेंगे तो आपको मिलेगा दुआ करना, दुआ, इसका माना है दुआ। लेकिन सलात और इस्तिलाही माना नमाज है, नमाज। लफ्जी माना यानी हकीकी माना दुआ है, यानी यूँ कह ले मौजू लहू दुआ है, यानी दुआ के लिए इस लफ्ज़ को बनाया गया। लेकिन इस्तिलाही माना क्या है, अब दुआ से हट करके एक नया माना बना लिया गया, यानी इसका मौजू लहू दुआ है लेकिन अब मौजू लहू से हट करके एक नए माने में हम इस्तेमाल करते हैं, और वो क्या है, नमाज। हम नमाज के लिए सलात का लफ्ज़ बोलते हैं। नमाज क्या है, वो जो जिसमें हम नियत करते हैं, पहले क़ियाम, रुकू, सुजूद वगैरह वगैरह, उस एक इबादत का एक प्रोसेस है, ठीक है, ख़ास किस्म की एक इबादत है जिसको हम नमाज कहते हैं। तो नमाज के लिए अब सलात लफ्ज़ का हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मौजू लहू इसका क्या है, मौजू लहू नमाज नहीं है, मौजू लहू जो है दुआ है। मौजू लहू का मतलब जिसके लिए वज़ा किया गया, ये दुआ के लिए वज़ा किया गया था, और अभी भी इसका माना दुआ है। लेकिन इस्तिलाही माना उस हकीकी माना से हटकर, मौजू लहू से हट करके एक नया माना हमने बना लिया, और वो क्या है, वो है नमाज। बात समझ में आ रही है, वो है नमाज। तो शेर बोल करके अगर हमने शेर ही का इरादा किया है तो वो हकीकी कहलाएगा, और शेर बोल करके हमने किसी बहादुर इंसान का इरादा किया है तो वो क्या है, वो मजाजी कहलाएगा। इसी तरह सलात का माना है दुआ, का माना है दुआ, ये तो हकीकी माना है, मगर इससे हट करके अब सलात का लफ्ज किसके लिए बोला जाता है, वो एक खास तरीके की इबादत है जिसे हम नमाज कहते हैं, उसके लिए इस सलात वर्ड का यूज किया जाता है। तो ये इस्तिलाही माना है, यानी असल माना से हट करके कोई दूसरा माना बना लिया जाए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।